جرم ہے، پیغمبر دی توہین کرنا کتنا جرم ہے۔ وہ کیڑا بھی واجب القتل ٹھہرا جنہیں پیغمبران دی توہین کیتی ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں سمندری اندر گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ پیار نال محبت نال چون کے کہیے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ اگر فرانس جانا پہ ڈور جاؤ، ہر اس شے کا بائیکاٹ کرو گے جس کا تعلق فرانس سے ہو، آپ کرو گے انشاءاللہ۔ اسی ہے گزر رہے سنا، اسی گزر رہے سنا ٹیشو موقع مولوی استعمال ہی بڑے سی تے راستے تے پیٹرول پمپ آ گیا ٹوٹل۔ حافظ عمر فاروق شاکر صاحب میرے ساتھ سن کہنے لگے تھے روک کے وضو کری اگلی تقریب تے دوسرے پروگرام تے جانا۔ میں کہ اس تو اگلے پیٹرول پمپ تے کھلونے آنے اس تے دن نہیں سی نا انہاں کہنے کیسے تے کھلو گی؟ میں کہ ٹوٹل تا نہیں جانے جی، میں کہ تھے نہیں رکنا جانے پیشاب ہی کرنا ہے۔ میں کہ یار پیشاب بھی نہیں کرنا۔ جب بات طے ہو گئی، سودا ہو گیا، بیعت ہو گئی کہ محبوب جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے پیسے سے ہماری کسی چیز سے اس کو فائدہ پہنچے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری ساری محبت تعلقات مصطفیٰ کی عزت عظمت اور حرمت پہ قربان ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل مجلس مصطفیٰ بھی لگی ہوئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو ابو رافع یہودی جس نے مجھے تکلیف دی ہے میری بیویوں کے بارے میں؟ یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے پیغمبر کی بیویوں کی مذمت کرنا، نعوذ باللہ۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رافضیوں کی دل اتنے سیاہ ہے، جن کی رب تعریف کرتا ہے یہ ان کی مذمت کرتے ہیں، اور جن کی رب مذمت کرتا ہے یہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تم نے رسول رحمت کی بیویوں کو برا کہہ کے توہین کی ہے، میں ان یہودیوں کو کیا رہوں، ہمارے ملک میں کوئی کم ہے؟ سیدہ کائنات امّ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میری 6 سال عمر سی، میرا نکاح ہویا، 9 سال میری عمر تھی، میری رخصتی ہوئی۔ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے ایک درندہ جناب میڈیا پر کلم موجود ہے، کہتا ہے وہ نکی ماں کس کو کہہ رہا ہے؟ امی عائشہ۔ سیدہ کائنات امّ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، ایک بندہ دوڑے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، امّ جی دروازے تے آئیاں، فرمایا امّ جی میں شکایت لے کے آیا، توجہ کرنا سمندری دے دوستو، فرمایا میں شکایت لے کے آیا، فرمایا کی ہویا ہے امّ جی فلاں بدنا میرا جھگڑا اختلاف ہوا، میں نے کہا ام المومنین امی عائشہ کی یہ بات ہے، اس نے کہا میں نہیں مانتا ام المومنین، میں نہیں مانتا عائشہ کو ماں، میں بتانے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں امی عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ امی عائشہ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ بندہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے اماں جی میں تیرے دور الناس کی شکایت لینا آیا، تسی فرمایا نے سچ کہا؟ فرمایا ہاں اس نے سچ کہا ہے، وہ یہی کہتا ہے نا کہ میں عائشہ کو ماں نہیں کہتا، نہیں مانتا، یہی کہا ہے نا، یہی کہا ہے۔ فرمایا اس نے سچ کہا ہے، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ مجھے اللہ نے مومنوں کی ماں کہا ہے، وہ مومن نہیں ہوگا۔ النبی اولا بالمومنین، النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔
نبی علیہ السلام دیا بیویاں مومنہ دیا مامان یہودی ابو رافع نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات دی روزانہ توہین کرنا ہے، پیغمبر برداشت نہیں کرتے ازواج مطہرات دی توہین۔ تو سامی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توہین کیتی ہے رافضیوں، کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین کیتی ہے، کہ سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین و تنقیص کیتی ہے۔ سن لو آل حدیث کی عقیدت محبت سن لو، یہ توڑی زبانہ تو صحابہ محفوظ نہیں، پھر سن لو تسی ساڑیاں زبانہ تو محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر ملک دے اندر امن چاندے ہو، سکون چاندے ہو، یقیناً ملکی سارے ادارے دیے جناب حساس ادارے دے ملازمین ایسے اجتماع اندر موجود ہوں کہ میرا پیغام سنیے، میرا پیغام لکھیے، حکام بالا تک ساڑی آواز ساڑا پیغام پہنچائیے۔ اگر اس ملک میں فرقہ وریت کا خاتمہ چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ صدیق کی حرمت کا قانون بنا دو، سیدنا عمر عثمان کی عزت حرمت کا قانون بنا دو۔ اگر چاہتے ہو ملک میں امن رہے، فرقہ وریت ختم ہو جائے، یہ کافر کے نعرے ختم ہو جائیں، ساری دنیا سکون سے اپنے اپنے کام میں لگے اور ملک میں افراتفری فرقہ وریت لڑائی نہ ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ ہمارے پاس باقی سارے راستے بند ہو چکے ہیں، ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ تم قانون بنا دو، جو صدیق کی گستاخی کرے اس پر سزا لاگو کرو، جو سیدنا عمر عثمان و علی کی توہین کرے اس پر سزا لاگو کرو۔ جس طرح پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہو چکا ہے حرمت اصحاب رسول کا، عظمت اصحاب رسول کا، ابھی گورنر پنجاب جس کا تعلق آپ کے علاقے سے ان کے دستخط ہونا باقی ہے، تو میں سمندری کے چوک میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے علاقے کے گورنر صاحب ہیں، ان کے دستخط ہو جانے کے بعد صدیق کی عزت کا قانون بن جائے گا، عمر عثمان و علی کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے ووٹ ہمارا تعاون اس کے لیے جو صحابہ کرام کی عزت ناموس پر پہرا دے، وہ کوئی دیتے ہم اس کے غلام ہیں۔ لیکن اگر صحابہ کی پہرےداری تم نے نہ کی اور اس بل پر دستخط نہ کیے تو ایک سنی مسلمان تمہارے گریبان کو پکڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک صحابہ کی عزت کا قانون اس ملک میں نہیں بن جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، دفاع صحابہ، تحفظ ناموس رسالت، حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله، ایک کلپ میں نے کل پرسوں سنا، ذاکر کا جس کا نام شہنشاہ نقوی ہے، کراچی کا ہے، اس نے دیا، اس نے کہا عمران خان میں گئے جتنی مرضی کر لے کوئی گل نہیں، اس نے ہمارے وہ کام کر دیے جو آج تک نہیں ہوئی۔ اور آگے لکھا کہتا ہے کہ آج کے بعد ہمارے سارے فیصلے عدالتوں میں فقہ جعفری کے مطابق ہوں گے، یہ آج تک ہم نہیں کروا سکے، اس نے کر دیا۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم الگ ہو جاؤ، تم نے خود مان لیا کہ ہم اور گروہ اور فرقہ لہذا ہمارے فیصلے ہماری فقہ کے مطابق کیے جائیں، تم نے خود اپنے آپ کو علیحدہ کیا، پہلے 9ویں اور 10ویں جماعت کی اسلامیات کو الگ الگ کر لیا تھا، یہ اہل سنت کی اسلامیات ہے اور یہ دوسرے گروہ کی اسلامیات ہے، اب تم نے اہل اسلام سے بالکل رد تھلگ کر لیے، اگر تم اسی پر راضی ہو تو سن لو، ہم تم نے صدیق کو جب سے برا کہہ لیے، ہماری ساری محبت اور تعلق تم سے ختم ہو چکے، عام سنی مسلمان بھی جان چکے، تم نے تقیہ کے پردے کو اتار دیے، تم نے اپنے نفاق کو واضح کر دیے، اندر کی خباثت کو ظاہر کر دیے، تم نے صدیق کو برا کہہ کے رب رسول کو ناراض کر
لی ہے تو یاد رکھو جو صدیق کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہم اس کو سلام نہیں پیش کرتے بلکہ کہتے ہیں بغض صدیق لعنت اللہ، جو صدیق سے پیار نہیں کرتا اس کے لیے پیغام فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ صدیق کو پتہ ہے صدیق کو کوئی دکھ پہنچاتا تو رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ سیدنا عمر سیدنا صدیق کی آپس میں الجھاؤ ہوا، رسول اللہ منبر پہ صدیق کی شان پہ خطبہ دیا، فرمایا میرے صحابہ کیوں نہیں صدیق کو تم معاف کرتے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خطبہ رسول تو بعد کسی صحابی نے کبھی صدیق کو دکھ نہیں دیا، تکلیف نہیں دی۔ صحابہ کرام کو دکھ دینا یہ رسول کو دکھ دینا ہے، رسول کو تکلیف دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے میری اہل بیت کے بارے میں میری بیویوں کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے؟ کوئی ہے جو اس کو قتل کرائے؟ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے فرمایا یا رسول اللہ میں جان لگا میں قتل کر کے آنا۔ ابو رافع یہودی کو سیدنا عبداللہ پہنچے دے قلعے اندر پہنچے اس نے قتل کیتا ہے۔ توجہ فرمائیے جدوں قتل کیتا ہے تے قتل کر کے واپس اترن لگے نے تے پنڈلی مبارک پیر مبارک پھسلے ہے، پنڈلی مبارک دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی نال کپڑا لیا اس پنڈلی نو بنے پنڈلی نو بن کے چلے نے نبی علیہ السلام وال جدوں آئے محبوب جی تھوڑے دشمن نو مکایا تھوڑے دشمن نو ختم کر آیا۔ کیوں نبی علیہ السلام نے کیوں بھیجا ہے کہ جاؤ یہودی نو قتل کراؤ؟ وہ تکلیف دیتا ہے مصطفیٰ کو، جو تکلیف دے مصطفیٰ کو پھر میں اس دی صدا کیے ذرا پیار نہ گونج کے آواز آئے گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا۔ محبوب جی میں اس نو قتل کر آیا ہوں۔ فرمایا میرے واپسی جدوں مڑن لگا میری ہڈی مبارک جڑی ہے ٹوٹ گئی ہے، اوپر کپڑا بنے ہویا ہے۔ فرمایا کھول عبداللہ ذرا کپڑا۔ سیدنا عبداللہ نے کپڑا کھولیا ہے، محبوب علیہ السلام نے ہڈی مبارک تے ہاتھ لایا ہے، ادھر لعاب پاک لیا ہے تے ہڈی تے لگایا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہڈی انج ٹھیک ہوئی ہے جویں کدے ٹوٹی ہی نہیں۔ جڑا پیغمبر دی عزت تے حرمت تے مر مٹن دا پروگرام بنا لینا ہے، اللہ اس نو ہمیشہ لئی لوگاں دے دلاں اندر زندہ کر دینا ہے۔ لوگوں مرتے ویسے بھی جانا ہے کیوں نہ مریے مصطفیٰ کی حرمت پہ، مرتے انج بھی جانا ہے موت اخیر ہے، موت تے بندے نو آنی ہے۔ کوئی چرپائی تے کینسر نال تڑپ تڑپ کے مر جانا ہے، کوئی بندہ جناب حادثاتی موت مر جانا ہے، کوئی بندہ ٹرک دے نیچے آ کے مر جانا ہے، کوئی بندہ گڈی دے ایکسیڈنٹ اندر حادثے اندر مر جانا ہے، کوئی بندہ جل کے مر جانا ہے، کوئی زلزلے اندر مر جانا ہے، کوئی بندہ ٹی بی نال مر جانا ہے، کوئی کسی بیماری نال مر جانا ہے۔ کیوں نہ مریے اس طرح کہ ادھر حرمت رسول تے جان نکلے ادھر آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور سمندری دوستو لکھ لو انشاءاللہ وقت آئے گا موت سارے نوانی ہے لیکن جدوں سانو موت آئے گی انشاءاللہ اللہ شہادت دی موت عطا کرے گا۔ جدوں موت آئے گی عزت دی موت آئے گی، جدوں موت آئے گی مسلک اہل حدیث دی عزت وقار لی موت آئے گی۔ موت آئی دے کہیں ساڑھے اسلاف گزرے نے کہ ایک ایسی شخصیت نو موت آئی ہے، آخری جملہ کھڑا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ جانتے ہو اس کو؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بتیغ بھی۔ ایسی شخصیت بھی گزری ہے میری جماعت میں جنہاں اپنی شہادت تو چند منٹس پہلے پڑھ رہے سن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ جانتے یہ کون تھا؟ نعرہ تکبیر، شہدائے اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی، حضرت علامہ ساندہ ظہیر شہید،
حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ اپنی موت شہادت تو پہلے چند منٹس پہلے تقریباً 50-60 منٹ پہلے اے الفاظ پڑھ رہے سن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یعنی امالامہ قلوت ہویا ہوئے گا تے کتھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ